يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. وآواز بلند ہوئے بات پڑھیے. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. ہندوستان کے بعد واجب الاحترام ذوی الاحتشام برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج رمضان المبارک کا دوسرا جمعۃ المبارک ہے اور رمضان المبارک کا دوسرا ہی عشرہ جاری و ساری ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان المبارک کی برکتوں سے رحمتوں سے مالا مال فرمائے. آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی جو آیہ مبارکہ تلاوت کی ہے، میرا اور آپ کا رب ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام. اے ایمان والو، تمہارے اوپر روزے فرض کر دیے گئے. کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح تم سے پہلوں پہ فرض کیے گئے. لعلکم تتقون، تاکہ تمہیں تقوی کی دولت ملے. الصوم فی اللغت الامساک، لغت میں روزہ رکنے کو کہتے ہیں. اصطلاح شریعت میں عبادت کی نیت سے طلوع فجر ثانی سے غروب آفتاب تک کھانے پینے اور جماع سے قصداً رکے رہنے کو روزہ کہا جاتا ہے. اور روزے کی تاریخ کے حوالے سے علامہ اسماعیل حقی علیہ رحمہ لکھتے ہیں ملک طاہور الثالث حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد سے تیسرا بادشاہ ہوا ہے. اس کے دور میں قحط پڑ گیا تو بادشاہ نے اپنی رعایا کو سیاسی حکم دیا کہ جو صاحب ثروت لوگ ہیں وہ ایک وقت کا کھانا کھائیں اور ایک وقت کا کھانا بچا کر غرباء کی مدد کے لیے وہاں پہنچائیں. تو قوم نے بادشاہ کے اس بیان کو دل و جان سے تسلیم کیا. انہوں نے ایک وقت کھانا کھایا اور ایک وقت کھانا بچا کر اپنے ان دکھی بھائیوں کے پاس پہنچایا. تو رب تعالیٰ کو اس قوم کی یہ ادا بڑی پسند آئی. اللہ تعالیٰ نے اس وقت کے نبی پر وحی نازل فرمائی، اے پیغمبر، ہم اس قوم کی اس ادا کو عبادت قرار دیتے ہیں. تو اس طرح روزے کی فرضیت ہوئی. علامہ اسماعیل حقی علیہ رحمہ نے روزے کی تاریخ کے حوالے سے اس قول کو نقل کیا ہے. پھر ہر نبی نے روزے رکھے، بلکہ قرآن میں یہاں نص موجود ہے کما کتب علی الذین من قبلکم. اللہ فرماتا ہے کہ یہ صرف روزے تمہارے اوپر فرض نہیں کیے گئے بلکہ تم سے قبل جو امتیں گزری ہیں ان پر بھی روزے فرض کیے گئے. حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رمضان المبارک کے
روزوں کی فرضیت سے قبل، رمضان المبارک کے روزوں سے قبل آپ یوم عاشورہ کا روزہ رکھا کرتے تھے، لیکن ہجرت کے 1.5 سال بعد 2 ہجری میں حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رمضان کے روزے فرض ہو گئے۔ تو فرضیت روزہ کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ظاہری حیات مبارکہ میں کل 9 رمضان آئے ہیں۔ ان 9 رمضان میں سے 7 رمضان 29 کے تھے اور 2 رمضان 30 کے تھے۔ معلوم ہوا رمضان المبارک زیادہ تر 29 کا ہی ہوتا ہے، اور یہ بات بھی زیر تشریح رہے، رمضان 29 کا ہو یا 30 کا ہو، رب تعالیٰ اپنے محبوب کی امت کو ثواب پورے 30 کا ہی دیتا ہے۔ یہ امت محمدیہ پہ اللہ تعالیٰ کا خاص احسان ہے اور خاص کرم ہے۔ روزے 30 ہوں یا 29 ہوں، ثواب پورے 30 کا ہی ملتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو روزہ فرض کیوں کیا گیا؟